بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت انہی روٹیوں کے ساتھ بچے کے پاخانے والی جگہ کو صاف کر رہی ہے، تو اس شخص نے اس عورت کو کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے، ڈر اللہ سے کہ تجھ پر وہ اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ تو اس پر اس عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹنا پڑا جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ بنایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے ایک صف لگ گئی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اور کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ نحل کی سورت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ پیارے ناظرین، سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔